ان مذہبی علماؤں، پیشواؤں اور رہنماؤں نے دین اسلام کو مذہب کی ٹکسال اور داستان گوئی کی بھٹی میں اس طرح ڈال رکھا ہے جیسے دین اسلام کوئی کھیل تماشا ہے۔ آج مسلمانوں کو برباد کرنے والی یہی روایات سے بھری غیر پیغمبرانہ تبلیغ ہے جو قصے، کہانیوں، نعتوں اور قوالیوں، معجزوں اور کرامتوں کے کیپسولوں میں بند کر کے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ ان تبلیغوں کا منبع مدینے کی گلیاں، اولیاؤں کی کراماتیں، پیروں کے معجزے اور غوث و کتب کے ماورائی اختیارات ہیں۔ ان مذہبی شبدہ بازوں نے ہر ضعیف الاعتقاد شخص کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ ولی اللہ ہر طرح کے صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ان میں سے بعض کو مختار عام اور بعض کو مختار خاص بنا کر پاور آف اٹارنی دے رکھی ہے، لہٰذا یہ خدا کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے وہی کچھ کر سکتے ہیں جو کبھی خدا خود کر سکتا تھا۔ اب تو خدا کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ دنیا کے ہر فرد و بشر کے معاملات خود سدھارے، اس لیے اس نے موت اور زندگی تک کے معاملات سمیت سارے معاملات انہی بزرگان کے سپرد کر رکھے۔ ارے یہی وہ من گھڑت خرافات اور جھوٹی روایات ہیں جن کو عشق رسول کی آڑ میں حدیث کا نام دے کر منافق ملاؤں نے مسلمانوں میں مشہور کر رکھا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے عقل و شعور کو دفن کر دیا ہے۔ یہی وہ غیر اسلامی تبلیغ ہے جس نے مذہب پرستوں کو جنونی بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان تفرقہ اور شرک کی دلدل سے نکل کر اللہ سبحانہ کے بھیجے ہوئے دین اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جانیں اور پہچانیں، تو ہمیں اپنی مسجدوں میں ایسے امام مقرر کرنا ہوں گے جن کا کام روزی روٹی کے لیے روایتیں گھڑنا نہ ہو، جن کا کام قصوں اور کہانیوں کے ذریعے دین فروشی نہ ہو، جو اپنے لیے تو سب کچھ حلال مگر دوسروں کے لیے دنیا میں جینا حرام نہ کرتے ہوں۔ مسلمانوں پر تمام تباہی امریکہ کی بجائے ان مذہبی پیشواؤں، ملاؤں اور مبلغوں کی جانب سے ہے جنہوں نے قوم کے فکر کو بے شعور اور قوم کے خمیر کو مردہ کیا ہوا ہے۔ خدا کا عذاب ہو ایسے قصہ گو مذہبی پیشواؤں پر جنہوں نے قرآن کی اصل تعلیم کو پس پشت ڈال کر اس کو قصے اور کہانیوں کی ایک کتاب بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں خود غرض سیاستدانوں نے مسلمان قوم کو تعلیم سے دور رکھ کر جاہل کر کے تباہ کیا ہے، وہاں بے علم ملاؤں اور پیروں نے ان کو دین سے دور رکھ کر بے دین اور بے ضمیر کیا ہے۔ یہ کرامتی قصے کہانیاں ہی ہیں جنہوں نے قوم کو کمزور، ہڈ حرام اور اپاہج بنا رکھا ہے۔ یہ قصے کہانیاں ہی تو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مقدر اور توکل کا ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ یہ ہر وقت فرشتوں کے منتظر رہتے ہیں کہ وہی آ کر ان کے کام کرے۔ ارے یہ قصے کہانیاں ہی تو ہیں جن کی بنا سے قوم میں نہ تسخیر کائنات کا شعور ابھرا، نہ تحصیل کائنات کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوا۔ مسلمانوں، میری بات یاد رکھنا، جو قومیں اس طرح کے قصے کہانیوں میں وقت گنوا کر اپنا حال اور مستقبل کا فکر نہیں کرتی، وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتی۔ اے منبر رسول کے وارثو، اگر تمہیں اللہ سبحانہ اور اللہ سبحانہ کے رسول سے ذرا بھی محبت ہے تو خدا کے لیے دین کو مذہب میں بدل کر اس کے پلیٹ فارم کو اپنے چند مفادات کے لیے استعمال نہ کرو، اس کو اپنے معاش اور تماش کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ اللہ سبحانہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس منبر رسول کی وساطت سے مسلمانوں کو قرآن اور دین کی حقیقی تعلیم دے کر اقوام عالم میں باوقار زندگی گزارنے کا شعور بخشو۔ ان کو مفروضوں، روایتوں اور کہانیوں پر زندہ رہنے کی سیج مہیا نہ کرو، بلکہ ان کو محنت، محبت، سچائی، ایمانداری، اخوت، جماعت بندی، علم اور عمل اور جد و جہد کا درس دو۔ ہمارے بر صغیر میں ایک بہت عظیم اور روشن خیال بزرگ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی روشن تعلیم اور اسلامی فکر دینے کی انتہائی کوشش کی۔ ان کی تعلیم و افکار کو لے کر ان کا صاحبزادہ شاہ عبد العزیز آگے بڑھا۔ ان کے بعد
تعلیم کے اس چراغ کو شاہ محمد اسحاق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوی، محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن، عبد الرحیم رائے پوری اور پھر عبید اللہ سندھی نے روشن کیے رکھا۔ یہ سب بزرگان انقلاب اور ارتقاء پسند باعمل مسلمان حضرات۔ ان میں سے ایک بزرگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے دیوبند اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی۔ اس سکول آف تھاٹ کا اصل مقصد مسلمانوں کو کوئی فرقہ بخشنا نہ تھا، بلکہ ایک طرف قرآنی احکام کی روشنی میں ارتقائی اور کائناتی علوم کی تعلیم اور فکر تازہ کی ترغیب دینا تھا، تو دوسری طرف انگریز کی غلامی کے خلاف جہاد کے عمل اور آزادی کی جد و جہد کو تیز کرنا تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس مدرسہ کے عزائم اشرف علی تھانوی کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئے اور انہوں نے قوم کو عملی زندگی سے نکال کر تصوراتی دنیا میں پھینک دیا۔ ان کی بہشتی زیور اور پکی روٹی جیسی کتابوں نے مسلمانوں کو ایسا مست کیا کہ وہ سب جد و جہد جہاد چھوڑ چھاڑ کر تسبیح کے منقوں میں جنتی محلوں کے خواب دیکھنے لگے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیروکاروں میں ایک صاحب مولانا الیاس بھی تھے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت بنا کر اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ اپنے خیالات کی تبلیغ کے لیے باقی کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ ارے بات یہیں ختم ہو جاتی تو دین کے لیے بہتر ہوتا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس جماعت کے مولانا محمد ذکریہ نے ایک کتاب تصنیف کر ڈالی جس کا نام تبلیغی نصاب رکھا۔ پھر اسی کتاب کی روشنی میں دوسری کتاب فضائل اعمال مارز وجود میں آئی۔ بس اب یہی کتابیں اس جماعت کے افراد کے لیے آسمانی کتابیں۔ ان لوگوں کا ان کتابوں پر اس طرح ایمان ہے جس طرح توحید پرست مسلمان کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ میں مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے علماء اور مشائخ کی کتابوں پر ٹوٹ پڑی اور خدا کی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ خدا کی کتابیں مٹ گئیں۔ اس طرح دین ان کے ہاں ضائع ہو گیا۔ تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ مگر ہم ہیں کہ بالکل ایسا ہی کیا ہے جیسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر دیوبند اسکول آف تھاٹ کے مقابلے میں بریلوی اسکول آف تھاٹ نے جنم لیا۔ اس تھاٹ کے موجد مولوی احمد رضا بریلوی تھے۔ حضرت صاحب کو عشق رسول کا دعویٰ تھا اور اس عشق کے جوش میں انہوں نے مذہب کے نام پر ایسی باتیں رائج کر دی کہ مسلمانوں کی وہ قوم جو دنیا میں بہادر اور زندہ قوم تھی ایک بزدل مردہ اور مردہ پرست قوم بن گئی۔ انہوں نے قوم کو عشق و تصوف کا وہ نشہ دیا کہ ساری قوم اسی نشے میں بدمست ہو کر روشن اور محرک قرآنی تعلیم دینے والے مسلمانوں کو کافر کافر کہنے لگی۔ ان کے بتائے ہوئے اعمال و افعال پر 1-2 حج کا ثواب تو معمولی بات تھی، وہ تو اپنے بتائے ہوئے اعمال پر کاربند رہنے والوں کو جنتیں الاٹ کرنے لگے۔ چنانچہ آج ان کا کوئی پیروکار ایسا نہیں جس کو جنت کا الاٹمنٹ لیٹر جاری نہ ہو چکا۔ مسلمانوں یاد رکھ لو، بخشش کا نصاب اللہ سبحانہ کا مرتب کردہ ہے، کسی مولوی کا لکھا نہیں۔ جنت من کے پھیرنے سے نہیں ملے گی، جنت جد و جہد عمل پہم جہاد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں یہ زندگی نہ ہی اتنی بے وقت اس کو منگتوں کی طرح گزار دیا جائے اور نہ ہی جنت اتنی سستی ہے کہ تم کو ان آسان نسخوں سے مل جائے جن کا ذکر فضائل ایمان اور تبلیغی نصاب میں دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہوش کرو اور روایات سے بھرے تبلیغی نصاب کے پیچھے نہ لگو، بلکہ قرآن اور مصدقہ سنت کے پیچھے لگو۔ انہی کو اپنا رہبر اور رہنما بناؤ کہ اسی میں ہماری اور تمہاری نجات ہے۔ مگر اب افسوس تو یہ ہے کہ ان پیشہ ور مذہبی پیشواؤں کے دل شرک سے اتنے کالے ہو چکے ہیں
کہ انہوں نے روایت کو حدیث کے نام پر اس قدر مقدس بنا لیا ہے کہ کسی غلط روایت پر کی جانے والی تنقید کو قرآنی احکامات کی روشنی میں پرکھنے کی بجائے الٹا کفر کا شور مچا دیتے ہیں، جبکہ بعض روایات قرآن کے بالکل منافی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہماری تمام حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں اور ہمارے ہاں یہ امر بطور مسلمہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی عمر بوقت نکاح 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال تھی۔ استغفر اللہ۔ یہ بات ایک طرف قرآن کی واضح تعلیم کے خلاف ہے جس کی روح سے بلوغت، عورت اور مرد کا بالغ ہونا نکاح کی شرط ہے، دوسری طرف یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بدنما داغ ہے کہ انہوں نے 52 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے نکاح کیا۔ مقام افسوس ہے ہماری اس مذہبی جہالت اور روایت پرستی نے مغربی مستشرقین کو رسول اللہ کی ذات پر طرح طرح کے حملے کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے خلاف جس قسم کا اعتراض وارد ہوتا ہے اس پر سلیمان رشدی جیسے مرتد مسلمان اور مستشرقین مغرب کی تصنیفات شاہد ہیں۔ قرآن میں حکم ربی کے اعتبار سے کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ہم نے اپنی روحانی ماں حضرت عائشہ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے ایک مدت تحقیق و کاوش کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے بیان میں ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 16 برس اور رخصتی کے وقت 19 برس تھی۔ دہائی کا ہندسہ راوی گول کر گیا ہے۔ اس پر ان حضرات کو سجدہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے جو عشق رسول کے دائی ہیں کہ غلط روایات نے دامن رسالت مآب پر جو داغ لگایا تھا، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو دریدہ دہنی کا موقع مل جاتا تھا، انشاءاللہ اس تحقیق سے وہ داغ دھل جائے گا۔ مگر نہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ ہری پیلی پگڑیاں باندھتے ہیں اور امنتا بخاری ہیں، جو بخاری صاحب پر قرآنی آیات اور کردار رسول سے زیادہ اعتماد و اعتقاد رکھتے ہیں، ان حضرات کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ یہی کہ یہ شخص منکر حدیث ہے جس نے یہ تحقیق کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب آئیے ان روایات اور احادیث کی طرف چلتے ہیں جن کو دیکھ کر ایمان کے اعتبار سے مومن مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا۔ کتاب بخاری شریف جلد 3 صفحہ 43 باب النکاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے تجھے خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں تیری تصویر لایا تھا، اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے تیرے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ بینہ تو تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا۔ کیا عجیب بات، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر کی 6 سالہ بچی کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا کہ اللہ سبحانہ کو اس کی تصویر بھیج کر رغبت دلانا پڑی، اور دوسری طرف حدیث ہی تصویر کو حرام اور منع فرماتی ہے۔